السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول سرد موسم کی قسط نمبر 13 جو کہ تری ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مجھے اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے تھی، ایمن خود سے الجھتی رہی۔ جو نے بھی بعد میں اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ کمرے میں آئی تو موبائل بج بج کر خاموش ہو چکا تھا۔ ساری مس کالز عفان کی طرف سے ہی تھیں۔ اسے افسوس ہوا، پہلے کمرے میں آ جاتی۔ وہ اس کی کال اٹینڈ کرنا چاہتی تھی۔ خود کر لوں۔ ابھی وہ اسی شیشو پن میں تھی کہ کال آ گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ عفان کا لہجہ سنجیدہ سا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اس قدر بیوقوف لڑکی ہو۔ لہجہ شوخی سے خالی اور اپنائیت سے عاری تھا۔ بات اتنی تھی نہیں جتنی تم نے بڑھا دی۔ مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر تمہاری ناراضی اسی قسم کی ہوتی ہے تو میں کیا کروں گا؟ میں خاصا مصروف بندہ ہوں ایمن بی بی، یہ ناراضی کا کھیل زیادہ نہیں کھیل سکتا۔ میں نے اتنی بار کال کیا، کارڈ بھیجے، پھول بھجوائے، تم نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ عفان کا شریر سا لہجہ سنتی آئی تھی۔ یہ سپاٹ اور روکھا انداز اس کے لیے بالکل اجنبی تھا، اس لیے گمسم سی ہو گئی۔ لائف پارٹنر کو بہت سمجھدار دیکھنا چاہتا تھا۔ معاف کرنا، تمہیں سمجھداری نام کی بھی نہیں۔ کیا یہ سب کہنے کے لیے فون کیا ہے؟ شدت غم سے ایمن کی آواز رن گئی تو وہ کچھ مدھم پڑ گیا۔ غصہ تھا ایمن، شاید میرے الفاظ کچھ زیادہ ہی سخت ہو گئے تھے۔ اب کے لہجہ کچھ نرم تھا۔ اور کچھ کہنا ہے تو وہ بھی کہہ دیں۔ وہ تو بات کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ آخر تمہیں ناراض ہونے کا شوق جو ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ دل توڑنے کا، وہ جل کر بولی۔ بڑا نازک سا دل ہے، ٹوٹ بھی گیا۔ نرم لہجے میں شرارت بیدار تھی۔ صحیح کہتے ہیں طاہر بھائی، فوجی کٹھور ہوتے ہیں۔ ہم سے پنگا لوگی تو خطا کرو گی، وہ باروب لہجے میں گویا ہوا۔ ساری زندگی آپ کی جی حضوری ہی کرنا پڑے گی۔ اصول ہے، اچھی اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آرمی والوں کی بیویاں عام طور پر اسی اصول کی پیروی کرتی ہیں۔ آپ ایمن الجھن کا شکار ہوئی۔ آپ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ تو کیسی باتیں کروں؟ وہ ہنسا۔ لوگ اپنی منگیتر کے ساتھ اس طرح بات تو نہیں کرتے، ایمن نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ وہ ہنسا۔ اچھا تو پھر کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ایمن خاموش رہی۔ کہو نا۔ وہ پھر بھی چپ رہی۔ پگلی، ابھی معصوم ہو، ایسی باتیں کرنے کے تو بہت خاص مواقع آئیں گے، سنبھال کر رکھے ہیں۔ ایمن اس کے لہجے کی خوبصورتی اور گمبھیرتا کو محسوس ہی نہ کر سکی۔ اسے ہمیشہ کی طرح یہی معصوم کی جگہ بے وقوف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ان کی یہ گفتگو بھی ایمن پر کچھ اچھا اثر تو نہ ڈال سکی۔ ایمن پیاسا صحرا تھی اور عفان کو کھل کر برسنے کا ہنر نہ آتا تھا۔ یہ بوند بوند محبت اس کی ہستی کو سراب کرنے کے بجائے تشنگی پیدا کر رہی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اس کے لیے آہیں بھرے، کھل کر کہے، ایمن، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، راتوں کو سو نہیں سکتا۔ آسمان سے تارے توڑ کر لانے والی محبت، جان دینے کا دعویٰ، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا، صرف دل جلانے والی باتیں۔ کم از کم ایمن کو تو یہی لگا تھا۔ گھٹائیں جھوم کر اٹھیں اور کھل کر برسنے لگیں۔ نیلا آسمان سرمئی بادلوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ پودوں کا رنگ کچھ اور نکھر گیا۔ وہ پہلی بار بےتاب ہو کر برستے آسمان کے نیچے آئی تھی، حالانکہ اسے یقین تھا لیکن آج وجود پر سستی سی چھائی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، ایک لچکیلی شاخ کو جھٹکا دیتے وہ زور سے بولی۔ شاخ نازک تھی، ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ کر ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے پرواہ نہیں کی، اسی شاخ کو پکڑتے کہنے لگی، وہ کہتا ہے میں بالکل سمجھدار نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، پلر سے ٹیک لگائے، اس کے کومل بدن کو نظروں میں رکھے ہوئے تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر چہرہ آسمان کی سمت اٹھا دیا۔ اس منظر سے نظریں چرانا سامنے کھڑے شخص کے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ وہ کچھ لمحے بارش کے قطروں کو چہرے پر پھسلتا محسوس کرتی رہی۔ کسی نے گلاب پر برستی بارش کو دیکھا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں، وہ دریلا بڑبڑایا۔ اس کی نگاہیں سبھی چہرے کے ایک ایک نقش کا طواف کر رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اسے لگا بجلی کڑکی ہے، حالانکہ نہ بجلی کڑکی تھی نہ بادل گرجے تھے۔ بارش برس رہی تھی۔ وہ بھاگ کر برآمدے کی سیڑھیاں چڑھائی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ اتار چڑھاؤ بھیگے کپڑوں میں بخوبی دکھائی دیتا ہے۔ وہ اسی کے ساتھ پلر سے ٹیک لگائے، دونوں ہاتھوں کو آگے کر کے بارش کا مزہ لینے لگی تھی۔ وہ اسی طرح پلر سے ٹیک لگائے کھڑا رہا تھا۔ بجلی کڑکی تھی؟ نہیں، گری تھی، وہ بدبدایا۔ کہاں؟ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ گرائے اور گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ حیران آنکھیں سامنے تھیں۔ اف، قیامت! اس کا جی چاہا وہ تھوڑا اور جھک جائے۔ طاہر بھائی، بجلی کہاں گری ہے؟ وہ اس کا کندھا ہلا کر پوچھنے لگی۔
यहाँ? उफ, तो फिर जिंदा कैसे हैं? वो खिलखिलाई। तुम्हें देखकर हो गया हूँ। तौबा, कैसी बातें करते हैं? वो कुछ ब्लश सी होकर रुख मोड़ गई थी। सच कहता हूँ एमी, तुम्हें देखकर रगों में जिंदगी सी दौड़ने लगती है। और वो कहता है? एमन उदास नज़रों से सामने बरसती फुहार को देखते हुए कहने लगी, मैं बेवकूफ़ हूँ। वो झूठ बोलता है। ताहिर ने उसकी थोड़ी पर ठहरे पानी के कतरे को गिरने से पहले ही जरा समेट लिया था। चेहरे पर गुलाबी रंग उतर आया। मैं बताऊँ एमी, तुम क्या हो? वो उसके ऐन सामने आ खड़ा हुआ। तुम बाहर की अवलीन साथ हो जो मशाम जान को महका कर रख देती है। दिसंबर की नरम गरम धूप हो जो थके हुए एसाब को सुकून और हिद्दत देती है। रात के पिछले पहर झलकती चांदनी का अक्स। ताहिर भाई, उसके लब बेआवाज़ फड़फड़ाए और तेजी से रुख बदल गई थी। ताहिर महमूद आगे बढ़ा और वहां तक झुका जहां उसकी थोड़ी एमन के कंधे को छूने लगी थी और उसकी मखमूर सी आवाज़ एमन के समातों में रस घोलने लगी। तो मंदिर में गूंजती घंटियों की मधुर सदाए सहराए जीस्त में उतरा बादल का नरम टुकड़ा, कच्ची कलियों की महकार, जलजलाती धूप में साए का एहसास, तुम्हारी ये ओस की रात सी घंघोर आंखें, ये शगुफ़ी लब। एमी, तुमने मुझे मार डाला है। ताहिर भाग। एमा शिद्दत जज्बात से काम गई थी। ताहिर ने उसे अपनी तरफ घुमाकर लबों पर हाथ रख दिए थे। खुदा के लिए एमी, मेरे साथ वो रिश्ता मत बांधो जो मुझे अजियत में मुब्तला कर दे। आप ऐसी बातें मत करें। अल्फाज लड़खड़ा गए थे। मैं मजबूर हो गया हूँ। तुमने मुझे बेबस कर दिया है। कहीं का नहीं रखा एमन। मैं कहाँ जाऊँगा? कब तक, कहाँ तक भागूंगा? सुन लो एमन, और से सुनो। मैं ताहिर महमूद तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हें चाहने लगा हूँ। सर? एमन घबरा कर रो पड़ी। ताहिर महमूद पीछे हटकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। मैंने तुम्हें फिर डरा दिया। आप मैं तुमसे कुछ भी तो नहीं मांग रहा। कुछ भी तो नहीं, वो शिकस्त खोरदा अंदाज में कहने लगा। एमन, नाना की गरजदार आवाज़ पर जहाँ वो बुरी तरह उछली, ताहिर महमूद रुख बदल गया था। तुम कब आई थी? उनकी खोजती निगाहें दोनों का तवाफ कर रही थी। एमन की हालत ताहिर महमूद का रुख बदलना उन्हें ठिठका गया था। अभी। वो इकला गई और तेजी से दुपट्टा फैलाने लगी जो भीगे हुए कचुए की तरह गर्दन पर लिपटा हुआ था। इस मौसम में घर से निकलने की क्या ज़रूरत थी? उन्हें शदीद किस्म के गुस्से ने घेर लिया था। जब आई थी तो बारिश नहीं हो रही थी। एमन घबरा कर वजाहतें देने लगी। अंदर जाओ, कपड़े सुखाओ। उनके चेहरे पर शदीद तनाव की कैफियत उभरी। वो तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गई। वो ताहिर की तरफ मुड़े। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। वो खुद को चोर महसूस करता रुखाई से कहता, लंबे लंबे डग भरते सेहन अबूर कर गया था। अगर तुमने मेरे घर में नकब लगाने की कोशिश की ताहिर महमूद, तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। उनके चेहरे और लहजे में जलाल बेदार हो गया था। और उसने मुझे ये सब कभी नहीं कहा। उसने करवट बदली और दोनों हाथ जोड़कर रुखसार के नीचे रख लिए। उसने, जिसे ये सब कहने का हक हासिल है, जिससे मैं ये सब सुनना चाहती हूँ। किसी गैर मरई नुक्ते पर उसकी निगाहें जमी थीं। और ताहिर भाई? वो ज़रा सा शर्मा गई। उन्होंने तो हद ही कर दी। भला कोई यूं भी कहता है? भला कोई मुझसे यूं भी मोहब्बत कर सकता है? उसकी निगाहें सामने दीवार की तरफ उठी जिसमें बड़ा सा आईना नस्ब था। वो इसी जाविये में बैठी अपने चेहरे का एक एक नक्श देखने लगी। आईना कहता था, ये चेहरा है ही मोहब्बत के काबिल। तो फिर अफान? वो नाकदर शनास है। ताहिर भाई, वो न जाने कब से अपने जज्बों पर बंद बांधे बैठे थे। हीरे की तरह परख सिर्फ जौहरी कर सकता है। वो उठकर आईने के सामने जा खड़ी हुई। ट्यूबलाइट की रोशनी में उसका शिफाफ चेहरा जिगर जिगर कर रहा था। खुद अपने ही चेहरे को ताहिर भरी निगाहों से देखने लगी। चेहरे पर उतरे वही रंग, लबों पर खिलती अनोखी सी मुस्कान, आंखों में चकमकाती रोशनियाँ। वो हसीन थी। ये बात वो अच्छी तरह जानती थी, मगर इस चेहरे में हुस्न से कुछ मावरा था और वो खुद को पहचान न पा रही थी। एमन वकारुल हसन, ये तुम हो? उसने अपने ही अक्स को छूकर सवाल किया। अक्स शर्मा गया। तुम्हें हुआ क्या है? किसी की मोहब्बतों का एजाज़ है। अरे, तुमने उनकी मोहब्बत कबूल भी कर ली। कहाँ वो? कुछ भी तो नहीं मांग रहा। कुछ भी तो नहीं। किसी ने मदन से सरगोशी की। मैं सी बेगर्ज मोहब्बत और अफान। अगर मैं तुम्हें ये सब बताऊं तो शायद तुम कभी यकीन ना करो, क्योंकि तुमने इसी काबिल समझा ही नहीं। और वो कहते हैं। इर्द गिर्द कांसे की नन्ही मुन्नी घंटियां सी बजने लगी थी। सामने पूरा कुआं आ गया था। वो उसे पी लेने को बेताब थी, ये सोचे बगैर कि पानी मीठा है या खारा। हफ्ते बाद जब जोजो की मायूसी अरूज पर थी और अपने अपने सारे ख्वाब राख होते नजर आ रहे थे, तो वो रोने लगती थी। मेहरुनिसा ने उसे अपने कमरे में बुलाया।
کمزور چہرہ، متورم آنکھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مومو کی حالت کیا ہے۔ ان کے سامنے وہ نہیں آتی تھی، لیکن ظاہر ہے اس سے کچھ مختلف بھی نہ ہوگی۔ خاموشی سے بیٹھ کے سائڈ پر ٹک گئی۔ بہت چھوٹی غلطیاں بھیانک نتائج سامنے لاتی ہیں، مہرنسان نے آہستگی سے کہنا شروع کیا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے خود بھی بہت مزمل دکھائی دیتی تھی۔ اس بات کا اندازہ تمہیں ہو گیا ہوگا۔ خاموشی سے چہرہ جھکا لیا تھا۔ ظاہر ہے غلطی اس کی تھی، لیکن بھیانک نتائج کی ذمہ دار بھی تو وہ بنی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ قصور کیا ہے؟ جو بدائی تھی۔ اس کے معاملے بہت نازک ہوتے ہیں ورجس۔ یوں ہی تو انہیں نازک آبگینے نہیں کہا جاتا۔ پھونک پھونک کر قدم رکھا جاتا ہے، کانچ کی طرح سنبھالنا پڑتا ہے۔ قدم ابتدا ہی میں لڑکھڑا گئے تو منزل کھوٹی ہو جائے گی۔ مہرنسا نے کہا تھا۔ جس کیفیت میں وہ بات کر رہی تھیں، جو نے آج سے پہلے ان کے لہجے میں ایسی بات محسوس نہ کی تھی۔ آپ کو بتایا تو تھا کہ وہ صرف 9۔ تمہیں اندازہ ہوگا کہ کتنے لوگ تمہاری بات پر اعتبار کرتے ہیں۔ وضاحتیں دینا پڑتی ہیں۔ تمہاری ماں کس اذیت میں ہے، انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ جس لڑکی کی تم بات کر رہی ہو، اس کے تو کردار کو مشکوک بنا ہی چکی ہوگی۔ وہ میری دوست نہیں ہے، جو نے احتجاج کیا تھا۔ تم سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تم میری سمجھدار بیٹی ہو، تم یہ باتیں مومل کو بھی سمجھاؤ۔ وہ خوش ہوئی کہ کم از کم ماں تو اسے سمجھدار سمجھتی تھی۔ ممی، کیا آپ مومو سے کبھی بات نہیں کریں گی؟ جو نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ بس اس کی کوئی بات کا جواب نہیں دیا۔ کالج جانا شروع کر دو، انہوں نے مزدہ جاں فضا سنایا تھا۔ جو بے حد بے یقینی سے ماں کو دیکھنے لگی۔ خوشی سے اس کی آنکھیں جگمگا اٹھی تھیں۔ ممی، کیا مومو بھی؟ ہاں، مہرنسا کا خیال تھا کہ مومو کے لیے اتنی سزا کافی ہے۔ اب تک تو اسے عقل آ جانی تھی۔ اس سے کہہ دینا کہ یہ اس کے لیے پہلا اور آخری چانس ہے، مہرنسا نے وارن کیا۔ تھینک یو ممی۔ جو نے آگے بڑھ کر ان کا گال چوما اور پھر بھاگتی ہوئی مومو اور اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ جو اور مومو کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے، مہرنسا نے سوچا۔ مومو اٹھ جاؤ، ایک خوشخبری ہے۔ جو نے جاتے ہی اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ الٹا پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ ابھی آنکھ لگی تھی، سارا دن سوتی ہی رہتی ہو۔ خوشخبری پوچھو کون سی ہے؟ جو نے اس کے لہجے کا برا سا منہ بنائے بغیر جواب دیا تھا۔ مجھے تمہاری خوشخبریوں کی ضرورت نہیں، وہ رکھائی سے کہہ کر دوبارہ لیٹ گئی۔ ممی نے ہمیں کالج جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ہمیں؟ مومو نے سوالی نظروں سے دیکھا۔ ہاں، مجھے اور تمہیں، ممی نے خود کہا ہے کہ تم سے کہہ دوں۔ جو ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اچھا، ان کے دل میں اتنا رحم کہاں سے آ گیا؟ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ مومو، ایسے مت کہو، ممی غلط نہیں ہیں، حالات ہی ایسے تھے کہ وہ… حالات کیسے بھی ہوں، ہم ان کی اولاد ہیں جو مگر انہوں نے سلوک غیروں کا سا کیا ہے۔ اچھا اٹھو، صبح کی تیاری کریں۔ جو نے مزید کچھ کہنے سے گریز کیا۔ اس میں کون سا پارلر جانا ہے، کر لوں گی۔ اجازت ملنے کا سارا جوش کالج جا کر ختم ہو گیا تھا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ یہ واقعہ کس قدر شہرت حاصل کر چکا ہے۔ ایک لڑکی نے روک کر پوچھا۔ وہ تفصیل سناتے سناتے روحانسی ہو گئی تو باقی کا دن کینٹین کے عقب میں چھپ کر روتے ہوئے گزرا۔ مومو نہ جانے کہاں تھی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا 9۔ وہ دونوں فوارے کے پاس کھڑی تھیں۔ فوارہ کئی دنوں سے صحیح نہیں چلا تھا اور اس کے گدلے پانی پر کائی جم چکی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ 9 نے بھویں اچکائیں۔ تم نے کچھ نہیں کیا، میں پورے کالج میں بدنام ہو کر رہ گئی ہوں۔ مومو تلخی سے گویا ہوئی۔ اوہ ہاں، مجھے افسوس ہے ڈارلنگ، 9 نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہمدردانہ انداز میں کہا۔ اس دن تمہاری مدر بیمار نہیں تھی؟ نہیں، 9 نے آرام سے اعتراف کیا۔ تم اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے گئی تھی؟ ہاں، 9 کے لہجے میں سرمو فرق نہ آیا تھا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ مومو کو غصہ آ گیا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا؟ 9 نے الٹا اس سے پوچھا تو وہ چپ سی ہو گئی، پھر ذرا دیر کے بعد بولی۔ مجھے شک تھا۔ ظاہر ہے کالج کی دیوار پھیلان کر میں اپنی ماں سے تو ملنے نہیں جا سکتی، اس لیے میں مزید کچھ گھنٹے چھٹی ہونے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال مومو، تم نے جو میری فیور کی، پرنسپل کے سامنے میرا نام نہ لے کر، اس کے لیے تمہاری شکر گزار ہوں۔ تم ایک واقعی سچی اور خالص دوست ہو۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسی دوست ملی ہے، تمہاری جیسی پیاری دوست۔ آخر میں 9 کا لہجہ میٹھا ہو گیا تھا۔ تم عظیم ہو مومو، آج کے دور میں اتنی عظیم قربانی کوئی سہیلی کسی کے لیے نہیں دے سکتی۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ وہ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکی اور مومو کا سارا غصہ اپنے ساتھ بہا لے گئے تھے۔ 9 تم بھی نہ، بس آخر دوست ہی دوست کے کام آتا ہے۔ مومو نے محبت سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ دراصل تم خود بہت اچھی ہو۔ وہ مریم تو خواہ مخواہ تمہارے خلاف کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے۔
اس نے پھر تمہیں کچھ کہا؟ نائن چوکنا ہو گئی۔ نہ نہیں، مومل صاف مکر گئی، حالانکہ اسے کالج میں سب سے پہلے مریم ملی تھی۔ مومل تم؟ وہ لپک کر اس کے قریب آئی۔ تم کالج آ گئی ہو؟ تو کیا نہ آتی؟ مومل خجل سی ہوتی تنک کر بولی۔ مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے، میں سمجھی شاید تم… بہرحال یہ اچھا ہوا کہ تم کالج آ گئی ہو۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی کیمسٹری روم کی طرف چل دی تھیں۔ جو کو اپنی کچھ فرینڈز مل گئی تھیں۔ تم اس نائن کے ساتھ تھی نا؟ مریم نے اچانک پوچھا۔ میں تو… وہ صاف ہی مکر گئی۔ میں نے تم دونوں کو بیک سائڈ پر جاتے دیکھا تھا۔ مریم کے کہنے پر مومل خاموش ہو گئی۔ مومل مجھے کہنا نہیں چاہیے، نائن پہلے میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، لیکن نائن اچھی لڑکی نہیں ہے۔ تمہارا تعلق اچھے گھرانے سے ہے، اگر نائن سے دوستی رکھنی بھی ہے تو خدا کے لیے اس کی سرگرمیوں سے دور رہو۔ مومل نے قدرے ناگواری سے اسے دیکھا۔ واقعی ایسا تھا کہ وہ نائن کی فیور بھی نہ کر سکتی تھی۔ وہ بہت بے باک اور بولڈ ہے، زندگی کو صرف اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہے۔ مریم نہیں جانتی تھی کہ یہ دونوں باتیں مومو کے لیے قابل فخر تھیں۔ مشورے کا شکریہ مریم، میں خیال رکھوں گی، مومل نے کہہ کر بات ختم کر دی۔ کہاں کھو گئی ہو؟ نائن نے چٹکی بجائی تو وہ چونکی۔ میں نے فروخت کو بتا دیا تھا تمہارے بارے میں، کہنے لگا کہ اسے میری طرف سے سیلیوٹ کرنا۔ نائن نے ذرا سا ہاتھ اوپر کر کے سیلیوٹ کیا تھا۔ تم بھی بس، یہ تو دوستی کا تقاضا ہے۔ لیکن وہ بے حد متاثر تھا، کہنے لگا کہ میں اچھی لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پگلی، تم نے میرے بارے میں اسے کیوں بتایا؟ مومو نے دانستہ خفگی دکھائی۔ اور یہ فروخت صاحب ہیں کون؟ کسی مل کے اونر کا بیٹا ہے۔ مجھ سے دوستی کی خواہش کا اظہار کیا تو میں مان گئی۔ تم اس دن اسی سے ملنے گئی تھی؟ ہاں۔ نائن، یہ اچھی بات نہیں، اگر تمہارے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو… مومل نے ڈرانا چاہا۔ وہ تمہارے گھر والوں کی طرح بیکورڈ نہیں ہے، ہمارے ہاں لڑکے لڑکی کی دوستی کو برا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس سے تو کانفیڈنس بڑھتا ہے، اچھے برے کی پہچان ہوتی ہے، اس طرح لائف پارٹنر چوز کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نائن نے اپنے نادر خیالات کا اظہار کیا، جس سے مومل ازحد متاثر ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا کہ جہاں سے رشتہ آیا وہیں سے قبول کر کے ہاں کر دی؟ اصل طریقہ تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خیالات کا پتہ چلتا ہے، تبھی تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ چل سکتا ہے یا نہیں۔ نائن، تمہارے فادر کیا کرتے ہیں؟ وہ شاید نائن کا بیک گراؤنڈ جاننا چاہ رہی تھی، اس لیے بے تکا سا سوال کر دیا۔ کم از کم نائن کے نزدیک یہ سوال بے تکا ہی تھا۔ میں نے کبھی پوچھا نہیں، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس وقت زوروں کی بھوک لگ رہی ہے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں والیٹ گھر بھول گئی ہوں۔ مومو کی جگہ کوئی اور ہوتی تو فوراً کہتی، ہمیشہ کی طرح، پیسے میرے پاس ہیں۔ مومل نے کہا تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ فروخت کہتا ہے کہ وہ مجھے ڈائمنڈ لے کر دے گا۔ سچ؟ کب؟ جب اس کی جاب ہو جائے گی۔ لیکن وہ تو مل آنر کا بیٹا ہے۔ ہاں، مگر وہ اپنے باپ کی فیکٹری میں بیٹھنا نہیں چاہتا، وہ اپنے زورے بازو پہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ کل وہ اس باتوں کے سحر میں گرفتار کینٹین چلی آئی تھی، جہاں جو نے انہیں گزرتے ہوئے دیکھا تو کھول کر رہ گئی تھی۔ کینٹین سے کوک اور سموسے لے کر باہر آنے تک وہ کھولتی رہی۔ جیسے ہی وہ باہر آئیں وہ سر پر سوار ہو گئی۔ میں چلتی ہوں مومو، میرا پیریڈ ہے۔ نائن اپنا حصہ لے کر غائب ہو گئی۔ شاید وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ جو اسے پسند نہیں کرتی۔ تم پھر اس کے ساتھ تھی؟ جو کا چہرہ مارے غصے کے تمتما رہا تھا۔ نہیں تو، وہ تو راستے میں مل گئی تھی۔ مومو ذرا سی بوکھلا گئی۔ مومو، تم کبھی نہیں سدھرو گی، اپنے ساتھ مجھے بھی مرواؤ گی۔ غصہ اتنا شدید تھا کہ وہ رونے لگی۔ مومل شرمندہ ہو گئی۔ چپ کر جاؤ جو، آئندہ اسے نہیں ملوں گی، صرف اس ڈر سے کہ وہ محرم نساء سے نہ کہہ دے۔ اس نے جلدی سے کہا، تمہیں نہ اپنا خیال ہے نہ میرا، لڑکیاں کیا کیا باتیں کر رہی ہیں۔ میں بھی اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی، مگر ایک ہی کالج میں رہتے ہوئے آمنا سامنا تو… اچھا رو مت، یہ کوک لو۔ جو نے بے حد غصے سے اس کے کوک والے ہاتھ کو جھٹکا اور چلی گئی۔ گھر جا کر وہ ایمن کے سامنے خوب روئی تھی۔ میں اب کالج نہیں جاؤں گی، اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اس بیوقوف لڑکی کی خاطر اپنا کیریئر تباہ کر دو گی؟ میں لوگوں کو فیس نہیں کر سکتی۔ تم نے کچھ نہیں کیا اور اتنا ڈر رہی ہو، جس نے کیا ہے اسے تو پرواہ ہی نہیں۔ ایک آدھ دن تو اس قصے کا ذکر ہوگا، پھر سب بھول جائیں گے۔ آج تو پہلا دن تھا، اس لیے کوئی روز روز تھوڑی نہ ایسا کرے گا، ایک دو دن تک ڈھیٹ بن جاؤ۔ ایمن نے رسانی سے سمجھایا۔ پہلی بار جو کو ایمن سے دوسراہٹ کا احساس ملا تھا، اور وہی ہوا۔ چند دنوں بعد یہ قصہ پاری نہ ہوا۔ لڑکیاں بھول بھال گئیں کہ نئے قصے، نئی سرگرمیاں۔ تو جو تندھی سے اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی، اور مومل نے یہاں سے اپنی زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ طاہر بھائی کہتے ہیں وہ شخص خوش نصیب ہوگا جو میرا لائف پارٹنر بنے گا، بے فخر سے بتایا گیا۔ دوسری طرف عفان کا کہکا بے ساختہ اور زوردار تھا۔ کیوں؟ تمہیں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ کیونکہ میں سمجھدار اور خوبصورت لڑکی ہوں، وجہ بتائی تھی۔
یہ بھی انہوں نے ہی بتایا ہوگا۔ ہاں، کیا انہیں جھوٹ بولنے کی عادت ہے؟ وہ ٹھیک کہتے ہیں، بس آپ ہی کو ہماری قدر نہیں۔ بائی دا وے، یہ طاہر صاحب صرف تمہاری ہی تعریفیں کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کیا کچھ اور بھی کرتے ہیں؟ وہ ٹھیک کہتے ہیں، فوجیوں میں سینس ہی نہیں ہوتی۔ ایمن مایوسی سے گویا ہوں۔ کس قسم کی؟ کسی بھی قسم کی۔ کیوں، فوجی جانور ہوتے ہیں؟ عفان کو برا لگا۔ کون جانے، ایمن اطمینان سے کہا۔ ایمن کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ طاہر محمود نے کہا، کسی انسان کے احساسات اور جذبات جھنجھوڑنے کے لیے کسی محرک کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیسا محرک؟ ایمن نے چونک کر پوچھا۔ وہ اس دن طاہر سے عفان کے رویے کی شکایت کر رہی تھی۔ طاہر محمود کی وارفتگی اور تعریفوں نے اس کے اندر ایک آگ سی بھڑکا دی تھی۔ وہ یہ سب عفان سے سننا چاہتی تھی، حالانکہ عفان اسے اشاروں میں بتا چکا تھا کہ یہ سب قبل از وقت ہے، لیکن اس کی آتش شوق کو بھڑکانے کے لیے طاہر محمود ہی کافی تھا۔ یہ محرک جیلسی بھی ہو سکتا ہے، حسد کا جذبہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تم سے متاثر ہے اور چاہتا ہے کہ تمہیں اس کی خبر نہ ہو، اس لیے تمہیں ابھی سے دبانا چاہتا ہے۔ جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ جس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا کوئی اسے سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے تو خود بخود پلٹے گا۔ طاہر محمود نے اپنی راہ سجھا دی تھی۔ بات ایمن کے دل کو لگی تو اس نے طاہر محمود کو استعمال کیا۔ عفان کی ہر بات کے جواب میں ایمن کے پاس طاہر محمود کا حوالہ ہوتا۔ عفان چپ سا ہو گیا، پھر پوچھنے لگا، یہ طاہر محمود کون ہے؟ ارے آپ نہیں جانتے؟ ایمن نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ افسوس، اتنی مشہور معروف شخصیت کو میں نہیں جانتا۔ ایمن نے پہلی بار عفان کے لہجے میں جیلسی فیل کی تو کھلکھلا کر ہنس دی۔ میرے کزن ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ بہت جینیس ہیں۔ میں نے پوچھا کرتے کیا ہیں؟ محبت؟ ایمن کے لبوں پر پھسلا۔ سچ بھی یہی تھا کہ آج کل طاہر محمود کے پاس ایمن سے محبت کے سوا کوئی ایکٹیویٹی نہ تھی۔ مطلب؟ عفان بری طرح چونکا۔ محبت کرتے ہیں بنی نوع انسان سے۔ وہ بروقت سنبھلی۔ اس انسانیت کے علم بردار کو صرف یہی کام ہے کہ بیٹا تمہاری جھوٹی سچی تعریفیں کرتا رہے۔ عفان جل کر بولا تو ایمن ایک بار پھر کھل کر ہنسی دی۔ آپ جیلس ہو رہے ہیں؟ میں کیوں جیلس ہونے لگا؟ ویسے آپ ان سے مل چکے ہیں، یاد ہے ایک بار آپ مجھے گھر چھوڑنے جا رہے تھے تو راستے میں ملے تھے۔ عفان بس ایک بار ہی ایمن کو گھر چھوڑنے آیا تھا، اس لیے اس کے حافظے میں وہ شخص اچھی طرح محفوظ ہو چکا تھا جب ایمن عفان کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ لیکن تم تو کہہ رہی تھی تمہارے سر ہیں۔ اس کی یادداشت غضب کی تھی۔ ہاں، وہ ہمیں ٹیوشن ہی دیتے ہیں، ویسے وہ آج کل باہر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ نہ جانے کی سوچ میں ڈوب گیا اور اسی انداز میں خدا حافظ کہہ دیا۔ ایمن کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کبھی نہ کبھی تو کھل کر سامنے آؤ گے عفان صاحب، کب تک بھاگو گے؟ تم جس خواب میں آنکھیں کھولو اس کا روپ امر، تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ، تم جس پھول کو ہنس کر دیکھو کبھی نہ وہ مرجھائے، تم جس حرف پر انگلی رکھ دو وہ روشن ہو جائے۔ ممل کے حیرت سے ڈائری کے صفحے کو الٹا پلٹا تھا۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ نظم اس نے ڈائری میں نہیں لکھی تھی۔ پھر ہینڈ رائٹنگ، سبز پینسل سے لکھی گئی اس نظم کو مومل نے دوبارہ پڑھا، پھر اس کے نیچے سرخ رنگ سے کیے گئے دستخط کو غور سے دیکھا، مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ عجیب و غریب سے دستخط تھے۔ یہ ڈائری نائن کچھ دیر پہلے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ ڈائری لکھنے کا شوق اسے نائن کو دیکھ کر ہی ہوا تھا، بلکہ یہ ڈائری تو اس نے نائن سے ہی منگوائی تھی۔ چند دنوں میں ہی ڈائری خوبصورت نظموں اور اشعار سے سج گئی تھی۔ اس نے گردن گھما کر نائن کو دیکھا۔ وہ بیٹھی تھی۔ یہ سوکھی ہوئی نالی تھی جس کے کنارے 3 درخت پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ اس نے خشک نالی کا دامن بھی زرد ڈنڈیوں والے سفید ننھے منھے پھولوں سے بھر دیا تھا۔ نائن انہی پھولوں کو میں پرو رہی تھی۔ اس کے ارد گرد کئی تنکے پھولوں کی جھڑیوں میں بدل چکے تھے۔ اس نے غور سے نائن کو دیکھا۔ وہ آج بے حد چھوٹی آستینوں والی سفید قمیض جس کی آستینوں پر باریک سی کڑھائی تھی پہنے ہوئی تھی۔ شلوار بے حد تنگ اور حسب سابق چنا ہوا دوپٹہ بس اس کے چہرے پر ہلکا سا ڈھکا ہوا تھا۔ بالوں کی اس نے تازہ کٹنگ کروائی تھی، اس لیے گھونسلے کا حجم کم ہو گیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو ڈارلنگ؟ نائن نے اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر لیا تھا۔ میں؟ مومو نے سر جھٹکا، پھر ڈائری اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، یہ کس نے لکھا ہے؟ ایک نظر ڈائری کے صفحے پر ڈال کر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نیچے سائن بھی تو ہیں۔ اس نے دوبارہ غور کیا، پھر کندھے اچکا دیے۔ شاید آصف نے لکھا ہو، وہ پڑھ رہا تھا تمہاری ڈائری۔ میری ڈائری؟ کیوں؟ اور کسی اور کو کیوں دی؟ مومو کو غصہ آ گیا۔ بہرحال یہ اس کی پرسنل ڈائری تھی۔ کوئی اور نہیں، میرا کزن ہے۔ اس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کی چیزیں لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں۔ نائن نے اطمینان سے جواب دیا تھا۔
وہ ذرا سا جھک کر ڈائری میں لکھی نظم پڑھی۔ اس نے کون سا مجھے دیکھا ہے؟ مومل نے قدرے خفگی سے جواب دیا۔ اس نے تمہیں دیکھ رکھا ہے۔ مومل بری طرح چونک اٹھی تھی۔ نائن؟ اس نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ نائن خاموش رہی تو مومل نے دوبارہ تعجب سے سوال دہرا دیا۔ پھولوں کی جھڑیاں اکٹھی کیں اور انہیں بغور دیکھنے لگی۔ تم مجھے گیٹ پر ملی تھی نا؟ آصف مجھے چھوڑنے آیا تھا، اس نے تمہارا پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ تمہارا نام، کلاس، سبجیکٹ وغیرہ وغیرہ۔ اتنا سب کچھ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ مومل نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ اس میں چھپانے والی بھی کوئی بات نہ تھی، نائن نے اطمینان سے جواب دیا۔ کہنے لگا پیاری لڑکی ہے۔ کیا؟ مومل نے سر جھٹکا۔ اچھا پیسے والا لڑکا ہے۔ مجھے پیسے کے کیا کرنا ہے؟ مومل نے غصے سے کہا۔ نائن نے کندھے جھٹکے پھر کھڑی ہو گئی۔ میرا پیریڈ ہے۔ خاموشی سے اسے زیادہ دیکھتی رہی۔ نائن نے اسے ساتھ چلنے کو نہیں کہا تھا، حالانکہ پیریڈ مومل کا بھی تھا۔ جوجو کے رونے پیٹنے اور دھمکیوں کے باوجود مومو نے نائن سے ملنا نہیں چھوڑا تھا۔ بس اس کی غیر موجودگی میں کرتی جو سب جانتی تھی، مگر سوائے کڑنے کے اور کیا کر سکتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ داخلے جانے والے تھے اور اس کے بعد انہیں فارغ کر دیا جاتا۔ جوجو کی دعا تھی کہ یہ وقت آرام سے گزر جائے، اس کے بعد انہیں گھر بیٹھ کر تیاری کرنا تھی۔ البتہ ان کی کچھ ٹیچرز نے پریکٹیکل کی تیاری ہفتے میں 2 دن آنے کی تاکید کی تھی۔ مومو نے دیکھا وہ پھولوں کی جھڑیاں وہیں چھوڑ گئی تھی جنہیں چھوتے ہوئے اس نے وہ نظم دیکھی تھی جسے لاشعوری طور پر وہ پڑھے جا رہی تھی۔ طاہر محمود کی سالگرہ تھی۔ ایمن کا جی چاہا اچھا سا گفٹ دے، اس لیے پہلا مرحلہ یہی تھا۔ مہینے کے شروع میں ملنے والی پاکٹ منی جس سے کچھ وہ پہلے ہی خرچ کر چکی تھی کافی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ چلی آئی۔ مہرالنساء مسالہ بھون رہی تھی۔ ایمن نے یوں ہی فریج کھول کر جائزہ لیا، تھوڑے سے انگور پلیٹ میں نکالے۔ مہرالنساء نے اسے دیکھا، وہ مسالہ بھوننے کے ساتھ ساتھ آلو کاٹنے میں مصروف تھی۔ مجھے کچھ پیسے چاہیے، ہمت کر کے اس نے کہہ دیا۔ اب اسے پیسوں کے لیے کبھی لڑنا نہیں پڑتا تھا۔ اگرچہ وقار حسن نے اس کے لیے علیحدہ اکاؤنٹ نہیں کھلوایا تھا، مگر مہرالنساء کو یہ تاکید کی کہ ایمن کو جب اور جتنے پیسوں کی ضرورت ہو وہ دے دیا کریں۔ وہ گاہے گاہے خود بھی فون کرتے تھے، مگر پھر بھی ایمن پہلی بار پیسے مانگتے ہوئے جھجک گئی تھی۔ شاید دل میں چوٹ تھا، اس لیے۔ کتنے؟ مہرالنساء نے کس لیے کا سوال اٹھائے بغیر پوچھا تھا۔ تقریباً 3000۔ مہرالنساء نے مڑ کر حیرت سے اسے دیکھا، پھر رہ نہ سکی تو پوچھ لیا، اتنے پیسوں کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ میری فرینڈ کی برتھ ڈے ہے، ایمن نے کہا، مجھے گفٹ خریدنا ہے۔ 3000 کا؟ مجھے سالگرہ پر پہننے کے لیے سوٹ بھی خریدنا ہے۔ وضاحتیں دینا اور وہ بھی مہرالنساء کو خاصا مشکل کام تھا، مگر وہ دے رہی تھی۔ یہ بات بھی مہرالنساء کے لیے چنبے کا ہی باعث تھی۔ سوٹ تو تمہارے پاس کافی پڑے ہیں، وہ معمولی گھر کی لڑکی نہیں ہے۔ تمہارا کوئی بھی سوٹ 1000 روپے سے کم کا نہیں۔ آپ مجھے پیسے دے رہی ہیں یا نہیں؟ وہ جذبس ہو کر بولی۔ نہیں۔ مہرالنساء نے جلتے ہوئے مسالے میں پانی کا چھینٹا دیا، پھر ذرا سا مڑ کر ایمن کو دیکھا۔ اور اس بار تم یہ روپے میرے پرس سے نہیں نکال سکو گی۔ ایمن تلملا گئی۔ آپ یہ روپے اپنے ہاتھوں سے مجھے دیں گی، وہ بگڑے ہوئے لہجے میں کہہ کر باہر نکل گئی۔ پیشانی پر شکنوں کا جال بچھ گیا تھا اور اس کے اندر بھنور اس وقت اٹھے جب شام کو وقار الحسن کا فون آیا تھا۔ ایمن نے تم سے پیسے مانگے تھے، تم نے کیوں نہیں دیے؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایمن نے کب انہیں فون کیا اور کیا کہا تھا۔ میں اسے اس کی پاکٹ منی دے چکی ہوں۔ مہرالنساء نے ضبط سے کام لیا۔ فرینڈ کی برتھ ڈے کے لیے اسے جتنے پیسوں کی ضرورت ہے دے دو۔ وقار، وہ پورے 3000 مانگ رہی ہے۔ ہاں، اسے کچھ کتابوں کی ضرورت ہے۔ سال کے آخر میں جبکہ امتحان میں محض 2 ماہ باقی ہیں، اسے کون سی نئی کتابوں کی ضرورت پڑ گئی؟ وہ جراح کرنے لگی۔ مہرالنساء، گھر کے خرچے میں اگر کچھ کمی بیشی ہوئی تو میں بھجوا دوں گا۔ میں اسی کے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ مومو اور جوجو کو اتنے پیسوں کی ضرورت کیوں نہیں پڑتی پھر؟ تم پہلے ہی ایمن کا کافی بھلا چاہ چکی ہو، اور مومو جوجو کی بات چھوڑ دو، ان کی ضرورتیں بن کہے پوری ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھو مہرالنساء، میں صرف تمہارے بیٹے کے لیے نہیں کما رہا ہوں۔ وقار الحسن کے ٹھنڈے لہجے نے مہرالنساء کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ انہوں نے مزید الفاظ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ انگلی چٹخاتے ہوئے سرتاپا سلگ رہی تھی۔ اسی کیفیت میں پرس سے 3000 روپے نکال کر انہوں نے اسے تھما دیے تھے۔ اسے دے آؤ۔ کسے؟ جوجو نے حیرت سے پہلے روپے پھر ماں کے چہرے کو دیکھا۔ میری جان کے عذاب کو لمحوں میں سمجھ گئی۔ بہت عرصے کے بعد اس نے ماں کو اس کیفیت میں دیکھا تھا۔ روپے مٹھی میں دبا کر وہ باہر چلی آئی۔ جانتی تھی مزید کوئی بھی سوال کرتی تو ماں اسی پر برستی۔ ایمن اپنے کمرے میں تھی کہ ممی نے روپے دیے۔ 3000 روپے دے کر ایمن کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، پھر وہ بے اختیار ہنس دی۔ شاید اسے مہرالنساء کی
شکل کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اپنی ممی کو تھینکس کہنا۔ جیسے تمہاری تو وہ کچھ نہیں لگتی، جوجو نے برا مان کر کہا۔ یوں ہی ہنستے ہوئے روپے کالج بیگ میں رکھنے لگی۔ 3000 کا کیا کرو گی؟ جوجو سے رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھی۔ چنے کھاؤں گی۔ بھاڑ میں جاؤ، مت بتاؤ، جوجو غصے سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ مہرنسا جلے پیر کی بلی کی طرح راہداری میں گھوم رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ شکریہ کہہ رہی تھی، جوجو نے سادہ لہجے میں بتایا۔ مہرنسا کے اندر سے گالیوں کا طوفان نکلا جسے انہوں نے لب بھیج کر روک لیا تھا۔ اسی کیفیت میں وہ لاؤنج میں چکر لگاتی رہی۔ ایمن، آج تمہاری وجہ سے وقار حسن نے بابر کو صرف میرا بیٹا کہا ہے، ورنہ وہ اسے ہمیشہ اپنا فخر کہا کرتا تھا۔ میں کہاں دفن کروں تمہیں؟ تپش تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ لاؤنج میں فلور کشن پر بیٹھی مومن نے چونک کر سر اٹھایا تھا، پھر تیزی سے وہ ڈائری چھپانے کی کوشش کی جس پر وہ نظم لکھ رہی تھی۔ مہرنسا نے اس کی ڈائری دیکھ لی تھی۔ ان کے غصے کا گراف کچھ اور بلند ہوا۔ تپش کسی نہ کسی طرح تو نکلنا تھی۔ لپیٹ میں مومل آ گئی، اس کی ڈائری جھپٹ لی۔ کیا چھپا رہی؟ کچھ نہیں ممی، میں تو بس۔ مہرنسا نے چند ایک اوراق پلٹے۔ میری محبوب، نظم کا عنوان سامنے تھا۔ وہی ڈائری اڑتی ہوئی مومو کے منہ پر لگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ خرافات سیکھتی ہو کالج میں؟ کون سا محبوب ہے جو یہ آدھی رات تک؟ کالج سے اٹھوا لوں گی اگر یہی حرکتیں رہیں۔ وہ جاہلوں کی طرح برستی رہی۔ مومل سرخ چہرہ لیے سنتی رہی۔ وہ منہ سے ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ اندر آتا بابر جھنجھلا گیا۔ کیا ہو گیا ہے ممی؟ اس طرح کیوں چیختی ہیں؟ یہ دیکھو، یہ کچھ لاتی ہیں کالج سے۔ اس نے ڈائری اٹھا کر بابر کے سامنے کی۔ بابر نے کچھ لا علمی کے عالم میں ڈائری کھولی، سرسری نگاہ مختلف صفحوں پر ڈالنے کے بعد کچھ اور جھنجھلا گیا۔ آپ بھی امی، بس۔ ہاں، ماں تو پاگل ہے، جھوٹ بولتی ہے، بکواس کرتی ہے۔ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ اس عمر میں اکثر لوگوں کا شاعری کا شوق ہو جاتا ہے، یہ کوئی اتنی قابل گرفت بات نہیں۔ بابر نے کہنا چاہا۔ تمہیں کیوں نہ ہوا؟ اس لڑکی کے لچھن دیکھ رہی ہوں میں، اسی لیے روک رہی ہوں۔ مومل پتھر آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھتی رہی۔ امی، خدا کے لیے ہر کسی کو ایک ہی انداز میں ٹریٹ مت کریں، بابر نے ناگواری سے ٹوکا۔ آئندہ نہ دیکھوں تمہیں ان خرافات کے ساتھ۔ وہ ڈائری مومو کے سامنے پھینک کر چلی گئی تھی۔ بابر نے ساکت کھڑی مومو کو دیکھا۔ تم ہرٹ مت ہو، تمہیں تو پتہ ہے نا کہ امی کے غصے کا، پتہ نہیں کس بات کا غصہ تم پر نکل گیا۔ مومو خاموشی سے چیزیں سمیٹنے لگی، پھر اسی خاموشی سے باہر نکل گئی۔ مومو کا یہ طرز عمل بابر کے لیے باعث حیرت تھا۔ ایمن مائرہ کے ہاں پہنچی تو وہ سر پر ڈھیروں تیل لگائے گرما کھا رہی تھی۔ اس کی ماما کسی سوٹ کی سلائی میں مصروف تھیں۔ دونوں نے خوش دلی سے ایمن کا استقبال کیا۔ یوں بھی ان کا ایمن کے ساتھ اب دوہرا رشتہ تھا، اس لیے مائرہ کی ماما اب پہلے سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتی تھیں۔ کھاؤ گی؟ مائرہ نے شرارت سے صرف صلاح ماری تو ایمن نے آرام سے پلیٹ ہاتھ میں لے لی تھی۔ توبہ، کتنی ندیدی ہو! ہم کفران نعمت نہیں کرتے، ایمن نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ کیسی سہیلی ہو، سہیلی کے منہ سے نوالا چھین رہی ہو؟ مت جھگڑو، میں اور لاتی ہوں۔ اس کی ماما ہنسنے لگی تھی۔ میں ہی کچھ کرتی ہوں۔ مائرہ اسے گھورتے ہوئے اٹھ گئی تھی۔ وہ اور کھلتی جا رہی تھی۔ لگتا ہے اب خوش رہنے لگی ہو، اس کی ماما نے آہستگی سے ایمن کی تھوڑی چھو کر کہا۔ اس نے مسکراتی نظریں جھکا لیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس خوشی کا سبب بھی جانے کہ اس خوشی کا تعلق جو اس کے انگ انگ سے جھلکنے لگی ہے اور چہرے کی خد و خال میں بسنے لگی ہے، بہرحال عفان سے نہیں تھا۔ ممی ٹھیک ہیں؟ ان کا فون بھی نہیں آیا اور نہ ہی میں کر سکی۔ فون آتا ہے؟ ایمن نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ ایسے ایمن، تمہاری ممی مجھے… وہ کچھ کہتے کہتے رک سی گئی تھی تو ایمن نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ معقول اور شائستہ خاتون لگی ہیں۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کی تو ایمن ہنس دی۔ اپنی ذات پر پردے ڈالنا خوب آتے ہیں آنٹی، بہت عرصے تک ڈیڈی بھی اس طرح ہی دھوکہ کھاتے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ویسے انہیں تمہاری خاصی فکر رہتی ہو۔ ساری فکریں مجھ سے متعلق ہی تو ہیں۔ وہ ایک بار پھر ہنس دی تو مائرہ کی ماما مسکرا دی۔ ایف اے ہو جائے تو ان کی یہ فکر بھی ختم کر دیں گے۔ سر جھکا کر کانٹے سے گرمے کا ٹکڑا گوتنے لگی تو پھر تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا تو بولی، مجھے مائرہ کے ساتھ قریبی مارکیٹ تک جانا ہے، کچھ چھوٹی موٹی چیزیں بھی لینا تھی، یا اگر آپ فارغ ہیں تو… وہ آخری جملہ کہتے کہتے ڈر گئی۔ اگر وہ سچ مچ فارغ ہوئی تو ساتھ چل دیں گی۔ اس سے قبل بھی کہ وہ ساتھ جاتی رہی تھی، اس کی ماما خود فارغ نہ ہوتی تو مائرہ کے بھائیوں میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ قریبی مارکیٹ تک بھیج دیتی تھی۔ کچھ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایمن اپنی کسی بھی شاپنگ کے لیے انہیں نہیں کہتی تھی۔ ابھی کھانا بنانا ہے، تم لوگ علی کے ساتھ جاؤ۔ چھٹی کے دن کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ ایک تو مائرہ دستیاب ہوتی، دوسرا اس کی ماما کو ہفتہ وار کے کام ہوتے تھے۔ اچھا،
مائرہ کولڈ ڈرنکس کے ساتھ انگور اور گرما لے آئی تھی۔ پھر ایمن کے ساتھ مارکیٹ تک ہوا اس کی ماما نے اٹھتے ہوئے کہا، چھٹی کا دن ہی برباد کرنے کے لیے ملتا ہے۔ اس کے بعد مائرہ برسی، مجھے بہت ضروری شاپنگ کرنا ہے۔ تم مما کو لے جاؤ، بس چند ایک چیزیں ہی تو خریدنا ہے، پلیز چلو نا۔ تمہیں اپنی مستقبل کی دیورانی بنا کر خاصی بھیانک غلطی کی ہے، تم مجھے یوں ہی ستاتی رہو گی۔ اب اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ایمن آرام سے کہہ کر کولڈ ڈرنک پینے لگی۔ مائرہ گھٹتے ہوئے نہانے چلی گئی۔ جب تک ایمن نے وہاں بیٹھ کر یہ طے کیا کہ اسے طاہر محمود کے لیے کیا کیا خریدنا ہے، اور جب مارکیٹ میں مائرہ نے ایمن کی شاپنگ دیکھی تو بری طرح الجھ گئی۔ خوبصورت ہلکے انگوری رنگ کی مردانہ شرٹ، مہنگا مردانہ پرفیوم، بلیک گلاسز، اور یہ سب کس کے لیے؟ وہ متعدد بار پوچھ چکی تھی، مگر جب ایمن گھڑی اور مردانہ کپڑے خریدنے لگی تو مائرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کسی کو گفٹ کرنا ہے؟ وہ مسکرائی۔ عفان کو؟ مائرہ چونکی۔ بابر بھائی کے لیے۔ علی کے قریب آنے پر ایمن نے کہا، مگر اس کا انداز بتا رہا تھا کہ ان کے لیے نہیں ہے۔ پہلے تو تمہیں کبھی خیال نہ آیا، بعد میں بتاؤں گی۔ ایمن نے ہلکے سے اس کا ہاتھ دبایا تو وہ مزید الجھ گئی۔ بابر بھائی کے لیے نہیں ہے؟ اوفو نہیں، ایمن نے جھنجھلا کر سرگوشی کی تھی۔ تو پھر یقیناً عفان کے لیے ہے، مائرہ نے کہا۔ تو مائرہ سے کہاں چپ رہا جاتا تھا؟ ایمن خاموش رہی۔ مائرہ اس کی خاموشی کو تائید ہی سمجھی تھی۔ ہاں، ان کی برتھ ڈے بھی نزدیک ہے، مگر ایمن اتنا کچھ کیوں خرید رہی ہو؟ ایک شرٹ ہی کافی تھی۔ تم خاموش نہیں رہ سکتی؟ ایمن نے دانت پیسے تو اسے خاموش ہونا پڑا۔ ایمن نے گھڑی بھی خرید لی تھی۔ واپسی پر وہ مائرہ کے ساتھ ان کے گھر جانے کے لیے اتر گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ سب دیکھ کر مائرہ کی مما کوئی سوال جواب کریں۔ اور تم یہ غلط فہمی دور کر لو، یہ سب کچھ عفان کے لیے نہیں ہے۔ وہ ترتے ہوئے سرگوشی کرنے لگی۔ بدتمیز! مائرہ کو اس کی بات پر بالکل اعتبار نہیں آیا۔ وہ جانتی تھی ایمن کے گرد بابر کے علاوہ کوئی نہیں جس کے لیے وہ یہ سب خریدے گی۔ جس انداز میں ایمن نے یہ سب کچھ خریدا تھا، اس سے ثابت ہوتا تھا کہ یہ بابر کے لیے نہیں۔ مہرنسا نے ایمن کو یوں لدے پھندے انداز میں گھر آتے دیکھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ایک بار پھر وقار الحسن کے الفاظ یاد آئے۔ تلملاہٹ کے ساتھ ایک ہلکے پھلکے تجسس نے بھی انہیں گھیر لیا تھا کہ وہ کیا کچھ خرید لائی ہے۔ یہ موقع اگلے ہی دن اس کے کالج جانے کے بعد ملا۔ تب مہرنسا نے اطمینان سے ایمن کے کمرے میں اس کی سب چیزیں دیکھ لی تھیں۔ جو سامان انہیں بیڈ کے نیچے سے ملا تھا، تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ہلکی سی حیرت بھی انہیں ہوئی کہ آیا یہ سب کچھ عفان کے لیے ہے؟ طاہر بھائی، آؤ۔ ایمن، وہ جو کرسی پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا، تیزی سے سر اٹھا کر خوش دلی سے بولا، کیسی ہو؟ میں تو ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ اندر نہیں آئی، دروازے میں ہی کھڑی رہی۔ کترانے کیوں لگی ہو؟ اس نے کھلا پین کاغذ پر رکھا اور کرسی کے بل سے ٹیک لگا کر پوچھا۔ ایسا تو نہیں، اسے نظروں میں تولتے ہوئے بولا۔ پھر کیا ہے؟ ایمن نے بے بسی سے انگلیاں چڑکائیں۔ میری خوشی کبھی بھی عزیز نہیں رہی، پلیز، ایمن نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر ملجی انداز میں کہا۔ میں بھول گیا تھا، محترم تمہارے نانا جان ہوتے ہیں۔ ویزے کا کیا بنا؟ کر رہا ہوں کوشش، امید ہے ہو جائے گا۔ وہاں واشنگٹن میں میرے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میری مدد کریں گے۔ اللہ کرے ہو جائے، بے ساختہ ایمن کے منہ سے نکلا۔ اس نے غور سے دیکھا۔ میں جاؤں تو تمہیں اچھا لگے گا؟ مجھے اچھا لگے گا، ایمن نے خلوص نیت سے برجستہ کہا۔ یاد بھی نہ کرو گی؟ کیپٹن صاحب کہاں کچھ؟ وہ پلٹ گئی۔ ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ سمجھ نہ سکا ایمن اس طرح کیوں چلی گئی۔ دادا کی آواز آئی تو سمجھ گیا کہ وہ باتھ روم میں تھے۔ ایمن اس موقع سے فائدہ اٹھا کر دروازے تک چلی آئی تھی۔ پھر بھی انہوں نے دیکھ لیا تھا، تبھی اسے کہا تھا، میں نے کتنی بار کہا ہے اس کے کمرے میں مت جایا کرو۔ میں تو دروازے میں تھی، چائے کا پوچھنے گئی تھی، اس نے گھبرا کر وضاحت کی۔ کوئی ضرورت نہیں۔ آپ ان کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ وہ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ کتابیں درمیان میں رکھی میز پر کھلی پڑی تھیں۔ کچھ دیر قبل وہ اسے پڑھا رہے تھے۔ تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہے؟ انہوں نے داڑھی میں خلال کرتے ہوئے چپتے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ بوکھلا گئی۔ اس گھر میں اگر کسی کے ساتھ کوئی رشتہ ہے تو وہ صرف میں، انہوں نے انگلی اٹھاتے ہوئے اسے کہا تھا۔ سامنے کھلی کتاب اٹھا کر گود میں رکھتی وہ دھیمے لہجے میں بولی، آپ انہیں اچھا نہیں سمجھتے؟ اس نے صاف گوئی سے کہا۔ وہ اچھا نہیں ہے، انہوں نے قطعی انداز میں کہا۔ اس نے کتاب اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیا ان کے پاس پیسے نہیں؟ وہ آپ کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کے دستے نگر ہیں۔ ایمن
وہ ایک گھٹیا اور خودغرض انسان ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کا سایہ بھی تم پر پڑے۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، وہ لفظوں کا کھلاڑی ہے، دلوں سے کھیلتا ہے، دوسروں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، اسی لیے کہتا ہوں کہ اس معصوم کہ تم ابھی معصوم ہو، نادان بھی، اور اسے لڑکیوں کی یہ خوبیاں بہت بھاتی ہیں۔ آپ بھی عفان کی طرح مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ تم بیوقوف ہو، وہ زور دے کر بولی۔ ایمن کو غصہ آ گیا۔ ہاں، میں بیوقوف ہوں، اسی لیے آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی باتوں میں آ جاؤں گی؟ نانا جان، مجھے لوگوں کی پہچان نہیں ہے، لیکن میں طاہر بھائی کے بارے میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ ایسے نہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی ان سے کیا دشمنی ہے، آپ کیوں ان کے اتنا خلاف رہتے ہیں۔ سب کچھ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے دور رہوں، لیکن نانا جان انہوں نے تو میرا حوصلہ بڑھایا ہے۔ انہوں نے کبھی میرے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، بلکہ وہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ وہ شدت سے ایمن کو سنتے رہے، پھر ان کی بوڑھی آنکھوں میں جلال بیدار ہوا۔ اچھا، وہ برا نہیں کر سکتا، لیکن میں کر سکتا ہوں۔ یاد رکھو ایمن وقار الحسن، میں تمہیں یہاں نہیں آنے دوں گا۔ وہ جو اب تک ہوتا رہا میری نظروں سے اوجھل نہیں، لیکن اگر یہی کچھ چلتا رہا تو میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ میں تمہیں برباد نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہوئی۔ یاد رکھیں نانا جان، اگر آپ نے انہیں یہاں سے نکال دیا تو میں کبھی آپ سے ملنے نہیں آؤں گی۔ ایک پل کے لیے انہیں واقعی لگا کہ ان کے سامنے سارا آ کھڑی ہوئی ہے۔ بات سنو ایمن، میری بات سنو۔ جاتے ہوئے ایمن کو انہوں نے اضطراری انداز میں پکارا۔ وہ ایک لڑکی تھی، میں نے اسے دیکھا نہیں، مگر وہ تمہارے جیسی ہی لڑکی تھی، معصوم۔ طاہر محمود سے پوچھنا کہاں گئی، اسے پوچھنا کہ علینا کون تھی۔ ایمن دروازہ عبور کر گئی اور وہ عقب میں چیختے رہ گئے۔ اندر طاہر محمود نے ان کے آخری جملے کو سن لیا تھا۔ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ برآمدہ عبور کرتے ہوئے اس نے نظر اٹھا کر بھی ایمن یا دادا کی طرف دیکھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ دروازے میں کاغذ کی گولی اس کی ٹانگ سے ٹکرا کر نیچے گری تھی۔ طاہر محمود نے پلٹ کر دیکھا۔ ان کے چہرے کے سامنے اخبار پھیلا تھا، جبکہ ایمن سر جھکا کر تیزی سے نوٹ بک میں مصروف تھی۔ طاہر محمود نے کمرے میں جا کر وہ گولی کھولی تو اس پر تحریر تھی۔ وہ ایمن کی جرأت پر اشش کر اٹھا۔ پچھلے کئی دنوں سے دادا نے گویا ان پر پہرا لگا رکھا تھا۔ وہ اشد ضرورت میں بھی ایمن کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ طاہر محمود کو گھر سے نہیں نکال سکتے۔ وہ لاکھ اس کی بے عزتی کرتے تھے، وہ تب بھی نہ چاہتا۔ وہ ایمن کو بھی یہاں آنے سے نہیں روک سکتے تھے کہ وہ اس کو دیکھے ایک پل بھی نہیں کٹتا تھا۔ ایمن ایک دن نہ آتی تو بولائے بولائے سے پھرتے، مگر پھر بڑھتے ہوئے حالانکہ لاشعور میں یہ بات کہی تھی کہ اگر ان دونوں کے درمیان کوئی کمٹمنٹ ہو گئی تو وہ روک نہ سکیں گے۔ وہ سارا کو کہاں روک سکے تھے؟ طاہر محمود کو انہوں نے جتنی بار بھی تنبیہ کی، ایک طنزیہ پراسرار مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی تھی۔ ان کی جھنجھلاہٹ اور تلملاہٹ میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ طاہر محمود نے شرٹ کی اوپری جیب میں سے پین نکالا، پھر اس کے عقب میں ایک جملہ لکھ دیا تھا، پھر گولی سی بنا کر وہیں دروازے کے پاس ہی اچھال دی، جسے گرتے ایمن نے سہولت سے اٹھا لیا تھا۔ اندر مت آنا، دروازے کے باہر میرا انتظار کرنا۔ ایمن نے باہر آ کر پڑھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کل طاہر محمود کی سالگرہ تھی اور وہ پریشان تھی کہ اس کے لیے خریدے گئے تحفے اسے کیسے دے۔ ظاہر ہے گھر میں دادا سے چھپ کر تو یہ کام ہو نہیں سکتا تھا۔ ڈیڈی کا فون ہے۔ آواز پر مہرنسا کچن سے نکل کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بات کر رہا تھا۔ مہرنسا بغور اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہی جوش، وہی فریشنس۔ ان کے اندر خوف سا تھا کہ کہیں وقار الحسن بابر سے اچھی طرح بات نہ کریں گے، مگر بابر کو دیکھ کر مطمئن ہونے لگی۔ تبھی بابر نے اپنی بات ختم کر کے ریسیور مہرنسا کی طرف بڑھا دیا تھا۔ کیسی ہو؟ وہی معمول کا انداز، وہی لہجہ۔ ٹھیک ہوں۔ بچوں کے امتحان تو قریب ہی ہیں، وقار الحسن نے سرسری باتوں کے بعد پوچھا۔ 1-2 ماہ میں ہیں، انہوں نے آہستگی سے جواب دیا۔ تیاری شیاری کر رکھو، امتحان کے فوراً بعد ایمن کی شادی کر دیں گے۔ وہ یوں بول رہے تھے کہ گویا کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ تیاری کر رہی ہوں۔ سسرال والوں کا فون آیا تھا، وہ بھی زور دے رہے ہیں۔ 2 سونے کے سیٹ خریدے ہیں، ایک مومل کے لیے اور دوسرا ایمن کے لیے۔ ایک جاننے والوں کے ہاتھ بھجوا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ صحیح ہے تو بات ٹھیک ہے تمہاری۔ وہ مہرنسا کے یوں مختصر ترین جواب دینے پر حیران ہوئے تھے۔ طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ وہ الٹا انہی سے پوچھنے لگی۔ وہ تو چپ ہو گئے، پھر خدا حافظ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ وہ دل سے تیار ہوئی تھی، سی گرین شارٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر۔ بلیک اور سی گرین کنٹراسٹ کا بڑا ہی پیارا اور ہلکا پھلکا میک اپ۔ ہاتھ میں بڑا سا شاپر، دوپٹہ اچھی طرح اوڑھے ہوئے لان تک آئی تو لان چیئر پر مہرنسا کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ ٹیوشن کے لیے جا رہی ہوں۔
آواز پر مہرالنساء نے سر اٹھا کر ایمن کو دیکھا، پھر سر تاپا دیکھا، دوسرے پر نظریں اس بڑے سے شاپر میں الجھ گئی تھیں۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مائرہ کے گھر جانا ہے، ایمن نے گویا اپنی تیاری کی وضاحت دی۔ مہرالنساء جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ایمن کہہ کر رکی نہیں، تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ بیل دینے ہی والا تھا کہ ایمن کو دیکھ کر رک گیا۔ السلام علیکم۔ وہ عام سے خد و خال کا عام سا شخص تھا، کاٹن کی کلف لگی شلوار قمیض میں ملبوس، ہاتھ میں بڑا سا بیگ۔ جی، ایمن نے سلام کا جواب دے کر سوالیہ انداز میں دیکھا۔ یہ وقار الحسن صاحب کا گھر ہے؟ جی ہاں، میں دبئی سے آیا ہوں، انہوں نے کچھ چیزیں بھجوائی ہیں۔ تبھی مہرالنساء قریب آ گئیں۔ ڈیڈی نے کچھ سامان بھجوایا ہے، ایمن نے بتایا۔ ہاں، انہوں نے بتایا تھا، اندر آ جائیں۔ مہرالنساء نے گیٹ کھول دیا۔ مجھے ذرا جلدی ہے، آپ سامان لے لیں۔ چائے وغیرہ تو نہیں، مجھے ابھی گھر جانا ہے، میں ایئرپورٹ سے سیدھا ادھر ہی آ گیا ہوں، مجھے آگے بھی جانا ہوگا ورنہ رات ہو جائے گی۔ اس نے شائستگی اور نرمی سے انکار کر دیا۔ آپ کا نام؟ طارق جمال۔ ہاں، وقار الحسن نے ذکر کیا تھا، وہ تمہارے ہی ساتھ رہتے ہیں نا؟ مہرالنساء کو یاد آیا، وقار الحسن اس کا بہت ذکر کرتے تھے۔ جی، تم کھانا وغیرہ کھا کر جاتے تو مجھے خوشی ہوتی، وقار بھی خفا ہوں گے۔ میں پھر کبھی آ جاؤں گا، اس وقت واقعی جلدی میں ہوں۔ ایمن بے حد خوف میں مکالمہ سن رہی تھی۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ وقار الحسن کا کوئی دوست ہے، وہ صرف یہاں سے جانا چاہتی تھی کہ وہاں طاہر محمود اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ جیسے ہی وہ مڑا، دونوں مخالف سمتوں میں گئے تھے۔ ذرا دور جا کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ بیٹی لگتی ہے۔ ہاں، وقار الحسن کی بیٹی کو اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے۔ طاہر محمود گھر کے سامنے ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایمن کو دیکھتے ہی اس کی نگاہوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ آؤ میرے ساتھ۔ طاہر نے اس کا ہاتھ پکڑا، پھر دوسرے ہاتھ میں موجود شاپر دیکھے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں؟ ایمن کچھ نہ کہہ سکی۔ طاہر نے جواب کا انتظار بھی نہ کیا، تیزی سے چل دیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں طاہر بھائی؟ وہ پوچھتی رہی۔ طاہر نے جواب نہیں دیا، پھر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں گھوم کر گھر کے عقب میں آ گئے۔ ایمن جانتی تھی یہاں چھوٹی سی نہر بہتی ہے۔ نہر کا کنارہ پرسکون ٹھنڈک کا احساس لیے ہوئے تھا۔ نہر کے دونوں کنارے لمبے سرسبز درختوں سے گھرے ہوئے تھے۔ لمبی گھاس اپنا مخملی پیراہن سنبھالے نہر کے مٹیالے پانیوں کو چھو رہی تھی۔ ایمن نے بے حد حیرت سے اس منظر کو دیکھا۔ یہاں وہ آرام سے گھاس پر بیٹھ گیا۔ طاہر بھائی، وہ بھی متذبذب تھی، اگر کوئی ہمیں یہاں تنہا بیٹھے دیکھ لے تو؟ خوف لبوں تک آیا تھا۔ تم میرے ساتھ ہو۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں، ایمن جھنجھلا گئی۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں امی؟ یہاں کوئی اور نہیں آتا اور اس وقت تو بالکل بھی نہیں، اس نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا تو ایمن جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ ذرا پیچھے درخت کے تنے سے ٹیک لگاتے ہوئے دونوں بازو سینے پر باندھ کر ٹانگیں پھیلا لی تھی، پھر وہ مسکرا دیا۔ تمہارے حسن کی رعنائیاں مظلم ہیں، میرا جنون بھی کامل ہے، کیا کیا جائے؟ ایمن نے بوکھلا کر نظروں کا زاویہ بدلا۔ گھاس پر سر اٹھاتے ننھے منھے سفید اور کانسی پھول نگاہوں کے سامنے تھے، وہ یوں ہی انہیں توڑنے لگی۔ اب لگ رہی ہو بہت اپنی اپنی سی۔ وہ پھول چن کر ہتھیلی میں جمع کرنے لگی۔ نم ہوا سرسبز درختوں میں سرسراتی، نہر کے پانیوں پر جا ٹکراتی۔ پہلے کیوں نہ مل گئیں؟ کاش مجھے اپنے جذبوں کا ادراک پہلے ہو گیا ہوتا تو میں تمہیں اس کٹھور شخص کے حوالے نہ کرتا۔ چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا، ساتھ ہی وہ لج سی گئی تھی۔ آپ ایسی باتیں مت کریں، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں چاہتا ہوں کچھ ہو، میرے پاس ہے ہی کیا، میں تمہیں دے ہی کیا سکتا ہوں؟ خود دوسروں کے گھر میں رہتا، آج اگر دادا گھر سے نکال دیں تو فاقے کرنے لگوں۔ وہ گھاس کی نرم کوپلوں کو توڑ توڑ کر ڈھیر کرتا جا رہا تھا، لہجے میں خود ترسی اور طنز مترشا تھا۔ ایسی باتیں مت کریں، ایمن نے دوبارہ کہا، کم از کم آج کے دن تو بالکل بھی نہیں۔ کیوں نہیں؟ آج آپ کا برتھ ڈے ہے۔ وہ سچ مچ حیران ہو گیا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ آپ کا ID کارڈ دیکھا تھا، ایمن مسکرائی۔ اچھا۔ طاہر محمود کی نظریں شاپر تک گئیں۔ سب آپ کے لیے ہے۔ ایمن نے شاپر میں ہاتھ ڈال کر ایک پاؤنڈ کا پائن ایپل کیک اور پیپسی نکال لی تھی۔ راستے میں آنے والی بیکری سے اس نے یہ سب خریدا تھا۔ اتنا کچھ؟ ایسے مت کہیے گا، ایمن نے پہلے روک دیا تھا۔ میں نے آپ کے لیے کچھ گفٹ خریدے ہیں اور مجھ سے چھوٹی ہو، میں تم سے یہ سب لیتا اچھا لگوں گا؟ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ باقی اگلی قسط میں ملتے ہیں۔ اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔